बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, आज हम रकू नंबर 3 जो है उसकी आयत नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। सूरह अहज़ाब रकू नंबर 3 आयत नंबर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों, आप लोग अपनी बुक्स या नोट्स जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है उसको ओपन कर लें। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 मेरे बच्चों पहले सुने, फिर उसकी ट्रांसलेशन करते हैं। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। जी मेरे बच्चों, सबसे पहले लक़द, लक़द का माना होता है यकीनन, दूसरा माना होता है तहकीक, तीसरा माना होता है जरूरी। लक़द काना, काना का माना अब मैंने आपको दो बताए हैं, एक है और दूसरा था। सर जी कीजिएगा। लकुम तुम्हारे लिए, फी का माना में, रसूलिल्लाही अल्लाह के रसूल, उस्वा, उस्वा का माना होता है नमूना, हसनतुन अच्छा नहीं लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। लिमन काना, उस शख्स के लिए जो है, जो यरजू उम्मीद रखता है, किसकी? यरजुल्लाह, जो अल्लाह से उम्मीद रखता है, बल यौमल आखिरा, और कयामत के दिन से, यानी उस शख्स को जिसे खुदा से मिलने और रोजे कयामत के आने की उम्मीद है। बज़कर अल्लाह कसीरा, वो अल्लाह को मेरे बच्चों कसरत से याद करे। जो रोजे कयामत, वो रोजे कयामत और अल्लाह से मिलने की उम्मीद रखता है, तो वो अल्लाह को कसरत से याद करे। आगे वाली आयत नंबर 22 मेरे बच्चों, वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। वलम्मा, और जब, रआ देखा, किन्होंने? अल मुमिनूना, जब ईमान वालों ने देखा, किसको? अल अहज़ाब, लश्कर को, जमात को, कुफार के लश्कर को जब मोमिनों ने देखा तो कालू, वो कहने लगे, उन्होंने कहा, हाज़ा, ये तो वो है, माँ जिसका वअदनल्लाहु व रसूलुहु, जिसका हमसे अल्लाह और उसके रसूल ने वादा किया था, ये तो वही है। व सदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल ने सच कहा। और वो कहने लगे ये वही है, कहने लगे ये वही है जिसका खुदा और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे वादा किया था। खुदा और उसके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच ही कहा था। वमा ज़ादहुम इल्ला ईमाना, वमा ज़ादहुम इल्ला ईमाना व तस्लीमा। वमा ज़ादहुम, और उससे उनका ईमान और अतात जो है वो बढ़ गई। वमा ज़ादहुम, और नहीं ज्यादा हुआ, इल्ला, मगर, ईमानन, ईमान, व तस्लीमन, और अतात। आप जानते हैं बच्चे, मैथमेटिक्स में एक कानून है, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करे तो इक्वल टू आंसर प्लस में आता है। ये माँ भी नफी है, इल्ला भी नफी है, और यहां तर्जमा जो है हम मुस्बत करते हैं। और अल्लाह ने उनके ईमान और अतात को बढ़ा दिया। इससे आगे देखें मेरे बच्चों, आयत नंबर 23, मिनल मुमिनीना रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। मिनल मुमिनीना, मोमिनों में से, रिजालुन, मोमिन मर्दों में से, रिजाल रजुलुन की जमा है, मोमिन मर्दों में से, सदकू, सच कर दिखाया,
انہوں نے سچ کر دکھایا، مومن مردوں نے سچ کر دکھایا ما آہد اللہ، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، جو مومن مردوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا، علیہ اس پر، فمنہم پس ان میں سے من قضا جو پورا کر چکا نہبہ اپنی نظر کو، اپنی منت کو، اور نہبہ کو میرے بچوں انڈر لائن کر لیں، یہ ایم سی کیوز میں لفظ آتا ہے، نہبہ اپنی نظر، تو ان میں سے جو اپنی منت کو، اپنی نظر کو پورا کر چکا تھا، ومنہم اور ان میں سے من ینتظروا جو انتظار کر رہے تھے، وما بدلوا تبدیلا تو انہوں نے اپنے قول کو ذرا بھی نہ بدلا۔ دوبارہ سن لیں میرے بچوں، مومنوں میں کتنی ہی ایسے شخص ہیں جو اقرار انہوں نے خدا سے کیا تھا، جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا۔ مومن مردوں میں سے کتنے ایسے لوگ تھے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، تو ان میں بعض ایسے ہیں جو اپنی نظر سے فارغ ہو گئے، بعض ایسے ہیں کہ انتظار کر رہے تھے اور انہوں نے اپنے قول کو ذرا برابر بھی نہ بدلا۔ اس کے بعد میرے بچوں آیت نمبر 23 ہے، لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ تاکہ اللہ جزا دے، بدلا دے، الصادقین سچوں کو، بصدقہم ان کی سچائی کا، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلا دے، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ اور وہ منافقوں کو عذاب دے، انشاء اگر وہ ذات چاہے، او یتوب علیہم یہ کہ ان پر مہربانی فرما دے، ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، بے شک اللہ میرے بچوں بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے آگے والی آیت دیکھیں میرے بچوں، وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا۔ جی میرے بچوں، وَرَدَّ اللَّهُ اور اللہ نے پھیر دیا، لٹا دیا، الَّذِينَ كَفَرُوا کن لوگوں کو جو کافر تھے، اللہ نے کافروں کو پھیر دیا، کدھر بغیظہم ان کو اپنے ہی غصے میں ان کو پھیر دیا، لم ینالوا خیرا لم ینالوا اور نہیں پہنچے گی انہیں خیرن کوئی بلائی، اور اللہ نے کافروں کو ان کے غصے میں ہی پھیر دیا اور ان کو بلائی نہیں پہنچے گی۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ اور اللہ کافی ہے مومنوں کو جنگ میں، اور اللہ جنگ کے بارے میں مومنوں کے لیے کافی ہے، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور اللہ طاقتور غالب ہے، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا میرے بچوں اللہ طاقتور اور غالب ہے۔ اس کے بعد آگے والی آیت دیکھیں میرے بچوں، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن سِيَاسِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا وَأَنزَلَ اور اتارا الَّذِينَ ظَاهَرُوا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان کی مدد کی، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی ان کو ان کے قلعوں سے اتارا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہودی مدینے میں رہتے تھے، انہوں نے کفار مکہ کی مدد کی تھی غزوہ احزاب کے موقع پر مسلمانوں پر مدد کرنے کے لیے، تو اللہ نے یہودیوں کو مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور اللہ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ڈال دیا، فریقاً ایک گروہ جو تھا، تقتلون
ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور ایک گروہ کو تم قیدی بنا رہے تھے۔ اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا اور ان کے دلوں میں رعب و دبدبا، دہشت ڈال دی، تو کتنوں کو تم قتل کر دیتے تھے اور کتنوں کو تم قید کر لیتے تھے۔ اس رکوع کی آخری آیت میرے بچوں دیکھیے، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ تمہیں بہت سے مالوں کا ہم نے وارث بنا دیا ہے، ایسی زمینوں کا بھی تمہیں وارث بنا دیا ہے جہاں پہ تم جنگ کرنے کے لیے نہیں گئے، تم نے قدم بھی نہیں رکھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے کفار پر تمہاری ہیبت بٹھا دی ہے اور وہ ان زمینوں کو چھوڑ کر بھاگ چکے ہیں۔ کہا وَأَوْرَثَكُمْ، اور تم کو اس نے وارث بنا دیا، اَرْضَهُمْ، ان کی زمینوں کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا، اور ایسی زمین، لَمْ تَطَئُوهَا، تم نے اس پر قدم بھی نہ رکھا تھا، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا، ان کے گھروں کا اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا، اور ایسی سرزمین کا بھی تمہیں وارث بنا دیا جس پر تم نے قدم تک نہ رکھا تھا، اور ساتھ کہہ دیا وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ ہر چیز پر میرے بچوں قادر ہے۔ تو میرے بچوں یہ آج ہم نے 7 آیات پڑھی ہیں رکوع نمبر 3 کی، تو میرے بچوں اس کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے۔ سر کسی کا سوال ہے؟ ٹھیک ہے میرے بچے، کل تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔